اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مقی المدنی الہاشمی القرشی سید ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستحقین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صلوات پڑھے گا محمد آپ کے ذہنوں میں جتنا مقام ولایت ہے اتنی ہی بلند تر صلوات بھیجیے گا توجہ ہے ہاں موضوع فلسفہ صبر و صلاۃ پہ آج ہماری دوسری نشست ہے اور کچھ مشکل گوشے چھیڑنا ہے اور ان کو پھر آسان بھی کرنا ہے میرا ساتھ تھوڑا تھوڑا دیتے رہیے گا اے ایمان والو جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو تم کسی سے مدد طلب نہیں کرنا سوائے صبر سے اور صلاۃ سے توجہ ہے ذہن محترم یا ایھا الذین آمنوا اس کا ترجمہ ظاہری یہ نہیں ہے اس کا باطنی ترجمہ کچھ اور ہے اے ایمان والو کوئی ایمان ہے جس کا یہ ٹولہ ہے کوئی شخصیت ہے کوئی ہستی ہے جس کا نام ایمان ہے آپ بولیں گے نہیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی میرے ساتھ ٹھیک ہے اس ہستی کے ماننے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کے ماننے والوں یعنی کوئی ایمان ہے کسی مقام پہ پوچھا کہ مولا یہ کون جا رہا ہے کہ کل ایمان ہے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے علی والو اے علی والو مدد مانگنا صرف محمد سے اور صرف اس سے جو علی جیسا ہے فقط علی سے نہیں ہے علی جیسا کوئی بھی علی ہے شرط ہے اس کا علی ہونا توجہ ہے عزیزان محترم یہ نہیں ہے اچھا میں نے کل عرض کیا تھا اس کو بات آگے تھوڑا سا ایک سورہ پڑھ کے آج کو بات کو والعصر قرآن کریم میں سردار صاحب واحد سورہ یہ ہے علی حسین شاہ جی جو جس کا آغاز اور انتہا ایک جیسی ہے الحمدللہ اٹھا کے دیکھ لیں الحمدللہ اول ہے والضالین آخر ہے ہم وزن نہیں ہے توجہ نہیں کر رہے قل هو اللہ اٹھا کے دیکھ لیں تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اور احد ہم وزن نہیں ہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی آپ کو قرآن کریم میں یہ واحد سورہ عصر ہے جس کا اول اور انجام ہم وزن ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عصر صبر میرے خیال سے آپ سمجھ نہیں رہے میری بات کو عصر صبر صبر میں بے اضافی ہے بے کو نکال دے تو صرف سر رہ جاتا ہے
اور ادھر عصر سے عین نکال دیں تو سر رہ جاتا ہے. عصر توجہ ہے یہ نہیں ظاہر محترم, سر عصر بنے تو عین اضافی, سر میں صبر آ جائے تو بے اضافی. یعنی اس سورہ کا ابتدا عین ہے, انتہا نقطہ ہے. مشکل گفتگو, تھوڑی سی مشکل ہے مگر میرا ساتھ دیجیے گا, تھوڑی سی گفتگو مشکل ہے مگر میرا ساتھ دیجیے گا ظالم محترم, ٹھیک ہے. اس اثر سے مراد ہے حجت زمانہ, چونکہ یہ محمد کے ہم وزن ہے, اور صبر سے مراد محمد ہے. توجہ ہے یا ظالم محترم نہیں. اور صلاۃ سے مراد حجت ہے, کوئی بھی حجت ہو 12 میں سے. ولایت کو صلاۃ کہتے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ نماز وہ حرام ہے جو عادتاً پڑھی جائے. آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو مجھے بتا دیئے, خمسہ سمٹ بھی سکتا ہے, موضوع چینج ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ عبادت حرام ہے جو عادتاً ہے. ابلیس کو سجدہ کرنے کی عادت تھی, عبادت نہیں تھی. گفتگو تھوڑی سی تمہید آگے بڑھ رہی ہے, آگے چند قدم چل رہے ہیں. توجہ, ابلیس کو عادت تھی سجدہ کرنے کی. اب عادت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ معصوم سے پوچھے گیا مولا عادت اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ العادت فیہ کل ممنوع یملقون ہو و عبادتاً ہو و تسلیم یملقون. عادت کہتے ہیں, توجہ ہے, اللہ کو ماننا عادت ہے, اللہ کی ماننا عبادت ہے. نہیں ابھی بھی نہیں. دیکھیے میرے خیال سے چنیوٹ, یعنی کہ اللہ کو ماننا عبادت ہے, اللہ کی ماننا عبادت ہے, وہ عادت ہے. جہنم میں کون جائے گا؟ جو عادتاً کرتا ہوگا. اور جنت میں وہ جائے گا جو عبادتاً کرتا ہوگا. اسے عادت تھی کہ اللہ نے کہا کہ اسے سجدہ کر, اس نے نہیں کیا کیونکہ اسے عادت ہی اللہ کی تھی. اگر اسے اللہ کے حکم کی عادت ہوتی تو پھر اللہ جسے جسے کہے اس پہ اوجب ہو جاتا کہ وہ اسے سجدہ کرتا. کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے مانتا ہے, میری نہیں مانتا تو فائدہ کیا ہے؟ ایسے ہی توجہ ہے یہ ظالم محترم, بہت قریب آ چکا ہوں میں, بہت موضوع کے قریب آ چکا ہوں. فطرس کو تکبر کی عادت تھی. فرشتوں میں بیٹھا ہے تو تکبر کر رہا ہے, ملائکہ میں بیٹھا ہے تکبر کر رہا ہے, پر جلا دیے. اب جب پر جل گئے تو سرکار آدم کوئی چھوٹی ہستی تو نہیں. جب اس نے دیکھا آدم کو سجدہ ہو رہا ہے, جملہ کہنے جا رہا ہوں, توجہ, بہت توجہ کیجئے گا. جب اسے دیکھا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے, اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے آدم کے پاس آیا کہ میں آدم سے پر لے لوں, آدم مجھے پر دے سکتا ہے. تو جو ہی آدم سے دعا کرنے لگا نا, جبریل نے ایک دم گریبان پکڑا, کہا اللہ تسألنی ھذا آدم لا یسألنی وسیلۃ بقل, خبردار دعا ضائع نہیں کرنا, اس سے پر نہیں مانگنا, کیونکہ یہ تو خود کسی کا محتاج ہے جو اسے سجدہ ہوا ہے. عادت بن گئی. اب اس کی عادت بن چکی ہے, کبھی نوح کے پاس جاتا ہے, کبھی ابراہیم کے پاس جا رہا ہے. توجہ نہیں کر رہے. اب مجھے نہیں پتا کیونکہ دوسرا دن ہے, تھوڑی سی ڈوز تو کرنی پڑے گی نا علی حسین شاہ جی, تھوڑا سا مجھے تھوڑا اوپر آنے دیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ موسیٰ کے پاس بھی جی کوئی بات نہیں, کھانسو نہیں, میں سنبھال لوں گا. موسیٰ کے پاس گیا, نہیں بالوں پر ملے. عیسیٰ کے پاس گیا, نہیں بالوں پر ملے. محمد کے پاس جانے لگا, جبریل نے روک دیا کہ خبردار محمد سے پڑھ نہیں لینا, کیونکہ یہ بولتا ہی وہ ہے جو وہ بولتا ہے.
13 رجب دنیا جھوم رہی ہے کہ وجود اللہ کا نزول ہو چکا ہے۔ اس نے سوچا علی سے بڑا کون ہے، اس سے بالوں پر لے لیتا ہوں۔ جبریل نے پھر کہا کہ اس سے بھی نہیں لینا، کیونکہ اس کی زبان وہی ہے، یہ تو وجود ہی اس کا ہے۔ تو سمجھ رہا ہے علی کا نزول ہے، میں کہتا ہوں اس کا ظہور ہوا ہے۔ تین شعبان تھی، اب یہ نہیں اٹھا کیونکہ عادت تھی، اب اس کی عادت ختم ہو چکی ہے۔ اب اس نے کہا جب علی اور محمد جیسے مجھے نہیں بالوں پر دے سکتے تو حسین کیا دے گا؟ تبدیلی کائنات ہوئی۔ توجہ ہے ذہن میں؟ اللہ نے حکم ارسال کر دیا، لا تقنطوا ھذا الملائکۃ السماوات والارض ہی لا صلاۃ الا نوم۔ آج کسی فرشتے کو عبادت کی اجازت نہیں ہے، آج کسی فرشتے کو تسبیح کی اجازت نہیں ہے۔ جو توحید کو بچپن میں دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کو دیکھ لے۔ آج کوئی عبادت نہیں ہے۔ اب جب سب فرشتے حسین کو دیکھنے جا رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، جملہ ضائع نہیں کیجئے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو فطرس نہیں اٹھا۔ اس وقت جبریل نے آ کے کہا فطرس لا یمتل عدل، عبادت ختم کر، اب عبادت کی باری ہے، چل مدینہ میں حسین سے بالوں پر مانگتے ہیں۔ کہا حسین دے سکتا ہے؟ اس وقت جبریل نے کہا لا تسألنی من انا الحسین، کم بخت تو کیا جانے کہ میرا حسین کیا ہے، یہ بالوں پر دے سکتا ہے۔ اور اس نے آ کے علم عباس کی قسم ہے حسین نے پر دیے ہی نہیں، اور نہ اس نے مانگے ہیں، صرف اس نے نیت کی ہے۔ توجہ نہیں کر رہے ذہن محترم، اور اپنے آپ کو حسین کے جھولے سے مس کیا، بالوں پر اس سے بھی زیادہ حسین آ گئے۔ تکبر کرنا اس کی عادت تھی۔ توجہ، میرا جملہ ضائع نہیں کیجئے گا، آپ کو جسے سمجھ نہ آئے وہ نہ بولے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تکبر کرنا اس کی عادت تھی، تبھی عذاب ہوا ہے۔ اب جو بالوں پر اور حسین آئے، اب فرشتوں کے سامنے تکبر نہیں کیا اس نے، ہو والجمت الملائکۃ یمتہو للہ، اب اللہ کے روبرو آ کے کہتے ہیں یا اللہ ھذا من مثلی، بسم اللہ بسم اللہ۔ توجہ ہے ذال محترم یا نہیں ہے؟ یا اللہ تسألنی عن من الحسین هو المقامہ من مثل، اے اللہ کل تک تو تکبر میں دی عادت تھی کہ میں فرشتوں میں کرتا تھا، اب بتا کہ میری مثل کون ہے۔ فرشتوں نے کہا رب جلیل کل تک تو ہمارے سامنے تکبر، آج تیرے سامنے تکبر کر رہا ہے۔ کہے تو اللہ نے کہا کہ ھذا التکبر هو العودۃ، ھذا التکبر عبادۃ۔ نہیں سمجھے میں کیا کر سکتا ہوں عزیزان؟ کل تک تکبر کرنا اس کی عادت تھی، آج یہ تکبر عبادت کر رہا ہے۔ توجہ نہیں عزیزان محترم، یعنی کہ آل محمد سے، یعنی سے ان سے منسوب ہو کر تکبر کیا جائے تو عبادت۔ آپ نے توجہ نہیں کی عزیزان محترم، ان سے منسوب ہو کے تکبر کرنا ہے تو عبادت ہوگی۔ اور تصور عبادت کیا ہے؟ توجہ ہے،
ویسے تو اس پہ کئی علماء نے بھی پڑھ چکے ہیں اس کے اوپر کہ نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ بڑے قریبی لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں۔ مگر ایک جملہ کہتا چلوں میں، جو کسی نے نہیں کہا، جو صرف میں نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جس کا جتنا ظرف تھا، جو جتنا حسین کو جانتا تھا، اس نے اتنا ہی کہا ہے کہ نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے۔ نہیں سمجھے آپ عزیزان محترم؟ پہلا تکبر کیا تھا کہ نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے جبریل نے، پھر جناب مسلم نے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو کہا کہ نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے، پھر 3 شعبان کو علی نے کہا کہ جب حسین گود میں ہے اور علی کبھی حسین کے رخسار کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، اب سلمان فارسی دیکھ رہا ہے، کبھی سینے کا بوسہ لیتے ہیں، کیونکہ سلمان فارسی تو جانتا ہے نا کہ یہ ہونٹ علی کے نہیں ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں کی، جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہونٹ تو علی کے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے ہونٹ ہیں، تو یہ بوسہ علی نہیں لے رہا۔ حسین کے سینے کا بوسہ، پھر انتہا کر دی علی نے کہ حسین کے قدموں کا بوسہ۔ سلمان تھر تھر کانپ کے کہتے ہیں یا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ سلمان لا تسألنی من الحسین، تو کیا جانے کہ میرا حسین کیا ہے۔ ٹھیک ہے زیدان محترم، پھر اللہ بھی پھر قیامت کو اللہ بھی کہے گا توجہ ہے، پھر اللہ بھی کہے گا امت کو نہیں، علی اور محمد کو، کہ لا تسألنی من الحسین، کہ ولایت اور نبوت کیا جانے کہ توحید کی نظر میں حسین کیا ہے۔ توجہ نہیں گرزان محترم، سید سرکار برا نہیں مانیے گا، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبوت ہو یا ولایت ہو، انہوں نے جو بھی کام کیا ہے اللہ نے اس کی قیمت دی ہے۔ آپ توجہ نہیں کر رہے، اس کی قیمت تو دی ہے نا۔ نبوت نے جتنا خدا کے لیے کام کیا ہے اس کا ظاہری قیمت کا نام بطول ہے۔ توجہ نہیں کر رہے۔ اور علی نے توحید کے لیے جتنا کام کیا ہے ظاہری قیمت کیا ہے؟ مشیت، مشیت دی ہے نا بھئی، رات کی نیند خرید لی، مشیت دے دی۔ فقط حسین ہے جس نے جتنا کام کیا ہے قیمت نہیں ابھی تک لی۔ توجہ نہیں کر رہا ہوں، قیمت نہیں لی تو کہا کہ بس حسین۔ یہ بس کیا نہیں، اس بات کی دلیل ہے، 2 باتیں ہیں، بس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ قیمت لینا نہیں چاہتا یا قیمت ہے نہیں۔ کہ جو فعل ہو رہا ہے اس کی ہم وزن قیمت نہیں ہے، تبھی بس ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ مطمئن ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ قیمت محال ہے، قیمت ممکن ہی نہیں۔ مفاتیح اٹھا کے دیکھیے امام جعفر صادق، فرماتے ہیں کہ لا یمرتو، مفاتیح الجنان میں ہے کہ واجب ہے زوار پہ کہ جب وہ زیارات پہ جائے تو اس کا قبلہ کعبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا، پابندیوں کے باوجود اتنے جملے کہنا بھی یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنا منہ زری کی طرف کرے اور نیت کیا کرے؟
وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا اوجب ہے. نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربت الحسین. توجہ نہیں کرتا. بس اس کی 2 رکعت کا اجر یہ ہوگا کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج لکھے گا، 1000 عمرے لکھ دے گا، 100 سال کے روزے لکھے گا. توجہ نہیں کر رہے دانے ہوتا. ایک مومن میرے جیسا بھی بیٹھا تھا پاگل، جس کا نام ابو سعید ہے. کہا مولا اس سے زیادہ بھی اجر ہے؟ کہاں اجر ہے؟ کہا کیا؟ کہا جب مومن گھر سے نکلتا ہے زیارات کے لیے تو اسے چاہیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے. کہا مولا کیوں؟ کہا ہر قدم پہ 10,000 حج کا ثواب ہے. میرا ساتھ تھوڑا سا دیجئے، میں آپ کو مولا کا واسطہ ہے. ابو سعید نے کہا مولا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے حسین کی زری کا. کہاں اس سے بھی زیادہ ثواب ہے؟ مولا نے دائیں دیکھا، پھر مولا نے بائیں دیکھا. مولا نے اس کے کان کے قریب آ کر اتنا بلند کہا کہ دوسرے بھی سن لیں. امام نے کہا کہ اول بیت ہی مومن یزول فی کرب الحسین یتزور ہو للہ یہ زوار الحسین. جب مومن گھر سے زیارت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ قبر حسین پہ اس مومن کا انتظار کرتا ہے. توجہ ہے دانے محترم یا نہیں؟ اس مومن کا انتظار توحید کرتی ہے. آدم اس کا انتظار کرتا ہے، نوح اس کا انتظار کرتا ہے، ابراہیم نبی سب پیغمبر اس زوار کا انتظار کرتے ہیں. اور جب وہ زوار زیارات کر کے چلا جاتا ہے تو پھر عالم امکان یعنی جہاں پہ وہ رجسٹر پڑا ہے جس کے اندر ولدیتیں لکھی ہیں، جس کی ولدیت ہوگی نا اس کی ولدیت بما نام باپ کے وہاں لکھی ہوتی ہے. جب وہ زیارات کر کے مومن گھر آتا ہے تو گھر آنے سے پہلے سردار صاحب اتنی تو اجازت دیجیے مجھے کہ میں یہ جملہ کہہ دوں کہ جب وہ زیارات کر کے 7 طواف کرے حسین کی تربت کے، پھر حسین کی تربت کو سجدہ کرے، پھر وہ کہے حسین کی زری کی طرف منہ ہو، کہے اللہ اکبر مگر تصور میں حسین ہو. توجہ کیجئے گا مولا، توجہ کیجئے گا میری جان. اللہ اکبر کہے تصور میں حسین، بسم اللہ پڑھے تو تصور میں حسین. بھئی عبادت تو تبھی ہوگی نا کہ معبود کا تصور ہونا لازم ہے. اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ ذہنوں میں نہیں آ سکتا. توجہ نہیں کرزان محترم، اللہ تصور میں نہیں آ سکتا، ہمارے ذہنوں میں اللہ نہیں آ سکتا. تو اللہ انہی کے ذہنوں میں آئے گا جنہوں نے اللہ دیکھا ہے. بشر کے لیے اللہ محال ہے، بشر نے صرف اللہ کو تسلیم کرنا ہے. جب وہ اللہ اکبر کہے تو ذہن میں حسین ہو، بسم اللہ کہے تو ذہن میں حسین ہو، الحمدللہ کہے تو ذہن میں حسین ہو، الرحمن کہے تو ذہن میں حسین ہو، الرحیم کہے تو ذہن میں حسین ہو، مالک یوم الدین کہے تو ذہن میں حسین ہو، ایاک نعبد کہے تو ذہن میں حسین ہو، ایاک نعبد کہے تو بھی حسین ہو، صراط الذین کہے تب بھی حسین ہو، انعمت علیہم کہے تب بھی حسین ہو. توجہ کر رہے جانے محترم یا نہیں؟ پوری نماز میں حسین تصور میں آنا چاہیے. جب اس کے تصور میں حسین ہوگا تو جب وہ گھر پہنچے گا، توجہ ہے یا نہیں، تو مولا فرماتے ہو ولدیت ہی ہو والساقط، پھر اس مومن کی ولدیت کو مٹا دیا جاتا ہے. پھر قیامت کے دن اسے قبر سے یوں بلایا جائے گا، اے فلاں بن حسین.
توجہ ہے یا نہیں؟ سرکار بھی وہ نتھو پھتو کا بیٹا نہیں ہوگا، پھر وہ حسین کا بیٹا ہوگا، چاہے اس کی ذات کوئی بھی ہو، اور اگر کوئی حسین کی زری کو سجدہ نہیں کرتا، چاہے حسین کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یعنی میں یوں کہہ دوں کہ چاہے وہ سید ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ اسے سادات سے خارج کر دے گا، اور جب وہ حسین کو سجدہ کرتا ہے غیر سید ہی کیوں نہ ہو، اسے سادات میں داخل کر دے گا۔ توجہ ہے ظالم محترم یا نہیں؟ کیونکہ سیادت توجہ ہے ظالم محترم، کئی ایسے مفصل واقعات ہیں جن کا پڑھنا مقصود نہیں ہے، مگر وہ ایک اشارتاً یہ بات کرتا چلوں کہ آل محمد سے دشمنی رکھنا، چاہے ان کا اپنا ہے وہ اپنا نہیں ہے، آل محمد سے حب رکھنا چاہے ان کا اپنا نہیں ہے تو وہ چچا سلمان ہوتا ہے، وہ بھائی حر ہوتا ہے، یہ لفظی بھائی نہیں ہے، کیونکہ یہ مالک مشیت ہیں، یہ رشتے بنانے والے جب بھائی کہہ دیا تو بھائی ہو گیا، کیونکہ یہ مالک مشیت ہیں، کیونکہ یہ عادتاً نہیں بولتے۔ توجہ نہیں کر دانے محترم، یہ عبادتاً کلام کرتے ہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے دانے، یہ گفتگو مشکل تو نہیں ہے، تو صلاۃ ناطق کو ترجیح ہے، صلاۃ صامت کو ترجیح نہیں ہے۔ صلاۃ صامت چھوٹ جائے تو بجا لا سکتے ہیں، صلاۃ ناطق چھوٹ جائے تو بجا نہیں لا سکتے، اور صلاۃ صامت وہی پڑھے جس کے تصور میں اللہ ہے۔ میرے خیال سے اب پریشان ہو گئے، کہاں تھی بات کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھایا کرو، توجہ ہے؟ جتنے چھوٹے قدم اٹھائے گا ہزاروں کے حساب سے حج کے ثوابات ملیں گے، توجہ ہے ظالم محترم؟ بس ایک کام قبر حسین پہ جن زواروں نے نہیں کیا نا، وہ اب جا کے کر لیں، کہ حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھنا ہے، توجہ ہے؟ اور یہ جملہ کہنا کہ انتا ان المعبود الحق، کہ یہ میرے معبود حق کی تربت ہے، یہی میرا معبود ہے، حاذ الرحمن یہی میرا رحمان ہے، حاذ الرحیم یہی میرا رحیم ہے، حاذ الکریم یہی میرا کریم ہے، توجہ نہیں کر زانے محترم، حاذ المحسن اللہ، اور یہی ہے جو بغیر قیمت کے توحید پہ احسانات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ حاذا محافظ اللہ، اور یہی ہے جس نے اللہ کی حفاظت کی ہے، حاذا وارث دین، اور یہی ہے جو دین کا وارث ہے۔ گھبرا گئے؟ تو پھر امام زمانہ فرماتے ہیں جب وہ زیارت پڑھتا ہوگا نا تو اس کے پہلو پہ میں کھڑا ہوتا ہوں، توجہ نہیں کر رہے؟ اور قیامت کے دن یہ پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے امام زمانہ کو نہیں دیکھا، وہ الگ بات ہے کہ دعویٰ کرنا محال ہے، وہ اس پہ بحث نہیں ہے، توجہ ہے ظالم محترم میں نہیں؟ حسین آل محمد میں واحد ہستی ہے جو صلاۃ اکبر ہے، توجہ نہیں کر ظالم محترم؟ بات یہ ہے کہ یہ بات ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے، مگر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، دین میں جو بھی شے ہے وہ آل محمد نے ہمارے لیے دی ہے، وہ آل محمد پہ لاگو نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے؟ یعنی انہوں نے نماز ہمیں دی ہے، نماز ان پہ نہیں ہے،
یعنی کہ محمد بھی کہیں گے غیر المغضوب علیہم، یا علی بھی کہیں گے کہ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ جو خود سیدھا راستہ ہیں، جن کے راستے پہ توحید چل رہی ہے، ہاں یہ قرآن میں ہے، سورہ حجر پڑھ کے دیکھیے، اللہ خود کہہ رہا ہے اِنَّ هَذَا ربی علی صراط مستقیم، میں اللہ خود سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں۔ توجہ نہیں کرے ذہن محترم۔ تو مولا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو مسجد سے فسجدوا علی ابن ابی طالب، مسجد میں علی داخل ہوئے، کہا ھذا صراط المستقیم، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس پہ اللہ سے لے کے محمد تک سب چل رہے ہیں۔ تو نماز تو ہمارے لیے ہے، توجہ نہیں کر رہے، سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ میں نے اکثر اوقات ایک بات بھی کہی تھی کہ یہ چودھری صاحب یا جو امیر سادات ہیں نوکر رکھتے ہیں، تو جو اپنے نوکر کو لے کے دیں گے وہ خود نہیں پہنیں گے، توہین ہے، کیونکہ آقا اور غلام میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ اگر اس نے نوکر نے بھی سٹون واش پہنی ہے اور مالک نے بھی پہنی تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو مالک تو اس سے اچھے ہی کپڑا پہنے گا۔ جب اللہ نے سجدہ ہی اپنے غلام آدم کو کروا دیا، تو سرکار پھر اللہ کے لیے کچھ اور ہے، تو وہ اسے ہی پتا ہوگا جو اللہ کے قریب رہتا ہے یا اللہ جیسا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے ذہن محترم، وہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں صرف اتنا۔ توجہ ہے ذہن محترم یا نہیں؟ وہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اللہ کو کیا کرنا ہے۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، ہم نے صرف اللہ کو